बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान हैं मलक बासत शरीफ अवान। ये हल्का बलोच से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और उम्मीदवार हल्का बलोच हैं जो आज़ाद कश्मीर में आइंदा इलेक्शन होंगे। और मलक बासत शरीफ सियासी खानवादे से इनका तल्लक है, मलक तफ़ैल साहब के ख़ानदान से इनका तल्लक है। और हल्का बलोच में मलक साहब की हसी बड़ा कबीला मौजूद है। 1990 में मलक तफ़ैल साहब मेंबर असम्बली बने और तब से अब तक 2021 जो लास्ट इलेक्शन इनका यानी आखिरी था और नौजवान रहनुमा है। और हाल ही में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, भरपूर तरीके से शामिल हुए और नौजवान रहनुमा है। और आज हमने इनको दावत दी है और हम नाज़रीन, एक तो हम इनसे जो हल्का बलोच है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का बलोच जो कानून साज असम्बली के 21 बलोच है, हम हल्का बलोच के हवाले से बात करेंगे। फिर जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत में जो मौजूदा वज़ीर हैं फ़हीम रब्बानी साहब के 4 साल मुकम्मल हो गए, हम इनकी जो परफॉर्मेंस है हम इनको पर फिर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है हम उस पर तफसील से बात करेंगे। अभी इलेक्शन को तो 1 साल बाकी है, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम नून है और इस तरह के साथ आज़ाद कश्मीर में दूसरे अल्फाज में कि इलेक्शन का बिगल जो है ना बच चुका है। जनाब मलक बासत शरीफ साहब, आपको खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन आपको खुश आमदीद। तो आप मेरा पहला यह सवाल आपसे ये है कि आपने जो सियासत का आगाज़ आप यानी किया आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप सियासत का आगाज़ कर रहे हैं, तो क्यों पीपल्स पार्टी का चुनाव क्यों या किया? आपके पास बाकी जमातें मौजूद भी, तो पीपल्स पार्टी से सियासत का आगाज़ किस वजह से? बहुत शुक्रिया राज साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे होस्ट किया और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और बेसिकली जो आपका ये जो चैनल है, ये जो इदारा है, इसके थ्रू हमने देखा है कि माशाल्लाह एक बेहतरीन तरीके के साथ आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी हुई है। मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें भी जो एक मीडिया का किरदार है वो बेहतरीन रहा है और हर हवाले से इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। उसके साथ साथ जहाँ तक आपने पॉलिटिक्स की बात की, बेसिकली जो हमारा तल्लक था वो सियासत से पहले एक खिदमत के साथ हम मुंसलिक थे। मैं एक फाउंडेशन हम लोग चला रहे थे जिसमें लोगों की जो हमारी बसात में थी, चाहे वो मकानात की तरफ किस हो नाम या से किस फाउंडेशन? रहीमुद्दीन वेलफेयर फाउंडेशन, रहीमुद्दीन वेलफेयर फाउंडेशन हम चला रहे थे। तो उसमें हमारे मुख्तलिफ फेजेस थे जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे। बहुत सारी बेवाएँ, यतीम बच्चे थे और ये बहुत सारे फाउंडेशन लोगों कब को हम से है और अकोमोडेट कर रहे थे। इसके प्लेटफॉर्म से कौन क्या क्या आपने बड़ी इक़दामात बेसिकली किए? ये रहीमुद्दीन वेलफेयर फाउंडेशन को पास्ट 4 ईयर बैक हमने इसका इनिशिएटिव लिया था और इसके थ्रू हमने अपने इलाके में ऑलमोस्ट कोई 80 प्लस जो है मकानात लोगों को बना के दिए हैं। और उसके अलावा यानी कुछ गरीब लोग, जो जी मुस्तहिक लोग, गरीब मुस्तहिक जो लोग, पसमानदा जी जी जो लोग बिल्कुल, थे। गरीब और मुस्तहिक जो लोग हैं उनको हमने जो है ना इस तरह से अकोमोडेट किया है। हमारी कोशिश होती थी कि हर एक सतह पे, हर एक प्लेटफार्म पे हम लोगों को अकोमोडेट करें। लेकिन जब हमने पॉलिटिक्स की तरफ देखा और हुकूमती सतह पे देखा कि भाई हुकूमती तौर पे भी लोगों की एक मावनत हो, क्योंकि रियासत एक माँ की तरह होती है और अगर माँ सही तरीके से अपने बच्चों की परवरिश नहीं करती तो मैं नहीं समझता कि वो औलाद एक सही मानों में परवरिश पा सकती है। तो इसलिए फिर हमने जो पॉलिटिक्स की तरफ देखा कि हमें इस तरफ आना चाहिए, तो एक सियासी इस्तक़साल को हाँ, देखा। ताकि हुकूमती हाँ, सतह पर जाकर लोगों जी, की हुकूमती सतह पे जाएँ और जाके लोगों को सही बुनियादी तरीके से मसाइल हैं, इन पे अकोमोडेट बात की करें, जाए, बुनियादी असम्बली में मसाइल, पहुँचे। इन मामलात को जो असेंबली में बैठ के और वहाँ से होके लोगों के मसाइल को हम देखें और उनको हल करें। तो जब हम ने सोचा कि भई किसी ऐसी पार्टी का हमें तयन करना चाहिए जो पार्टी सही मानों में एक खिदमत भी करे और लोगों के इस मंशूर के साथ जो एक हमारा एक मंशूर है और जो किसी एक अच्छी पार्टी का मंशूर है उनमें आपस में मसलत हो। तो फिर मैंने आवाम दोस्त जो वीएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखा, उसमें भी यही एक जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वीएन था, वो रोटी कपड़ा मकान का था कि लोगों को हम जो शेल्टरलेस लोग हैं उनको शेल्टर दें, उनको रोटी दें, उनको कपड़ा दें, उनको मकान दें और सही मानों में उनकी खिदमत हम कर सकें। तो फिर उसके साथ साथ मैं एक जवान जो यंग जनरेशन है
उनकी भी मुझ पे बड़ी उम्मीदें थी। तो मैं भी चाह रहा था कि अगर हमें को तयन करना चाहिए तो कोई एक नौजवान यानी लीडर। आपने सियासत में कदम रखने से कबल सबसे मशवरा किया आपने, कबीले से, नौजवानों से, लोगों जी ने कहा बिल्कुल। कि आपकी जी ज़रूरत बिल्कुल। है। फिर हमने तमाम साथियों से मशवरा किया तो उन्होंने ये कहा कि आप वैसे भी एक प्लेटफार्म से अगर आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो आपको असम्बली में जाके आप सही मानों में लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। फिर जब मैंने नौजवान साथियों से मशवरा किया तो बहुत सारे जो हमारे मैक्सिमम जो साथी थे उन्होंने यही मशवरा दिया कि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, एक नौजवान लीडर हैं और एक मौजू लीडर हैं असर हाज़र के। तो तमाम साथियों की मशावरत के साथ मैंने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करने का जो है अच्छा, फैसला इसका किया। मतलब है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, यानी ये लोगों का और आपका फैसला है कि आप हल्का बलोच से इलेक्शन लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आवाम की तायद के साथ इंशाल्लाह मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा और असम्बली में जाके ये जो हमारी ये खिदमत है इसको सही मानों में हम इंशाल्लाह नज़ीर मलिक करेंगे। बासत शरीफ साहब ने जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हल्का 21 बलोच है, इससे इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है नौजवान में। और ज़ाहिर है इनका ये भी कहना है कि इन्होंने यानी सियासत में कदम रखने से कबल हल्के के तमाम नौजवानों से, अवाम के जो वहाँ हल्के की जो वहाँ गालिब जो अक्सरियत है लोगों से, वहाँ यूनियन काउंसिल कौन सतह पर मशावरत की है। अच्छा मलिक साहब, अभी हम आते हैं कि जो आपका हल्का बलोच है, यानी इसमें जो मौजूदा दौर है, यानी जिसमें यानी फ़हीम रब्बानी 2021 के इलेक्शन में यानी फ़हीम रब्बानी साहब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, वहाँ से पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया और आकर तहरीक इंसाफ में यानी शामिल, और अभी ये भी इतला कि अभी यानी तहरीक इंसाफ के भी छोड़ चुके हैं ज़रा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक में आ चुके, कोई और पार्टी बनाएंगे। तो हम पहले आते हैं कि मौजूदा ये जो वज़ीर है सरदार फ़हीम रब्बानी, इनके 4 साल हो चुके हैं, और क्या क्या यानी तमीर तरक्की हल्का बलोच में क्या हुआ इन 4 साल? वैसे राय साहब मैं तो डिस्कस करूंगा 2006 से लेके। मैं समझता हूँ कि हमारे हलके में जो हमारे दोनों अपोजिशन के लोग हैं, मुझे अपने हलके में या मेरी आवाम को आज तक अपोजिशन नज़र नहीं आई। 2006 से लेके 2011 तक जो टेन्योर था वो फारूक अहमद ताहिर साहब का था। फिर उसके यानी बाद आपका हल्का हुकूमत में ही रहा है? हुकूमत में ही रहा हुकूमत में ही है, रहा है। हुकूमत में ही रहा है। फिर 11 से 13 तक अख्तर बानी साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, वो असम्बली में रहे। फिर उसके बाद 13 से लेके 21 तक फिर फारूक अहमद ताहिर साहब रहे, और फिर 21 से ऑनवर्ड आज तक हाँ, जो है अभी वो फ़हीम अख्तर बानी 25। साहब है। हाँ ठीक। मैं आपको अपने हलके की सूरत बयान करूं तो हमारी राय साहब 9 यूनियन काउंसिल्स हैं, और हमारी जो वहाँ पर हलके में 80 वार्ड्स हैं, और आलमोस्ट 181 पोलिंग स्टेशन हैं। आपको अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ लेके जाऊँ तो कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। हमारे जो 100+ प्राइमरी स्कूल हैं, 50+ मिडिल स्कूल हैं, 30+ जो हैं वो हमारे हाई स्कूल्स हैं, इस तरह से कुछ एलिमेंट्री स्कूल्स हैं। कोई 100% अगर इन दो जो साबिक हमारे वज़रा हैं ये मुझे बता दें कि वहाँ पर पोस्टें 100% हैं, जैसे नालियाँ का इंटर कॉलेज है, हमारा आप त्राड़खर डिग्री कॉलेज है, बलोच का डिग्री कॉलेज है, आज तक वहाँ पर इन्होंने कोई पोस्टें 7 से 8 पोस्टें हमेशा खाली यानी रखी। स्टाफ की कमी है तालीमी स्टाफ की इदारों में। कमी है। फिर आप जो छोटे इदारे हैं, स्टाफ के साथ साथ ना वहाँ यानी पे बीच फर्नीचर, प्राइमरी स्कूल हैं, हाई जी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं जी वहाँ। बिल्कुल, ना वहाँ पर फर्नीचर है, ना वहाँ पर कोई सही तरीके के साथ कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। आज भी वहाँ पर मेरे हल्के के जो बच्चे हैं वो पत्थरों पे बैठ के जो है ना वो पढ़ रहे हैं। तो आज नहीं, ये तो बड़े असर बड़े हज़रत दावे कर रहे हैं बासत साहब, ये तो यही कर रहे हैं कि हल्का बलोच में तो बड़ी कोई इनकलाब आया हुआ है। फ़हीम रब्बानी साहब कर रहे हैं कि बहुत ऐसा जो इनके 4 सालों में तो कहीं गुज़श्ता सारी महरूमी का अजाला हो गया है, तो ये बिल्कुल। अच्छा। मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि इनकलाब आया है। इनकलाब ये आया है कि ये इन्होंने पैराशूटर एक पार्टी से छलांग लगाते हैं दूसरी पार्टी में, दूसरी से आ जाते हैं फिर पहली पार्टी में। इस तरह से ये भागने और दौड़ने का इनकलाब आया है। यानी हर बाकी इलेक्शन में नई हाँ, यानी हर नई पार्टी इलेक्शन में में पहुंच जाते एक हैं, नया इनकलाब आ जाता है कि ये पार्टी चेंज कर देते हैं। मफलर हाँ, तब्दील हो जाता है, हाँ, झंडा तब्दील हो जाता है। झंडा तब्दील हो जाता है, मुफलर तब्दील हो जाता है, बस उससे अलावा कोई मुझे इनकलाब नज़र नहीं आया। आज भी आप मेरे हल्के का विज़िट करें, फिर रोड्स की तरफ मैं आऊँगा, हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल बिसाड़ी, यूनियन काउंसिल हमरूता और यूनियन काउंसिल डग, और प्लस यूनियन काउंसिल पखोनाड़ को भी अगर आप साथ लेके जाएं, वहाँ पर पानी के मसाइल हैं। आज भी बरियोट में एक टुप्पा जगह है वहाँ पर यानी मेरे पूरे से सड़क पे आते हैं। जी, यानी ये जो आपका पसमंदा दूरदराज एरिया हैं, गाँव हैं, तो वहाँ क्या वहाँ सड़कें मौजूद हैं, वहाँ लोगों के? मैं इन दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ कि साथ लेके जाऊँ। सड़क के हवाले से मैं बात करूँ, यूनियन काउंसिल जो बिसाड़ी है, इसमें एक जगह है खुन्नी पाटा कोट,
وہاں سے 2 گھنٹے پیدل میری حلقے کی عوام کو لگتے ہیں ایک مین روڈ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اس 21ویں صدی ہاں میں بھی اس 21ویں صدی میں. اور وہ اس مین روڈ کا حال یہ ہے کہ شاید اس میں یہ 5 تو گھنٹے مریضوں آپ کو بیٹھ کے کیسے وہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، باقی کوئی بیمار ہو جائے کیا بالکل کرتے ہیں، خواتین ہیں یہ شاید آپ یہ بات زچگی کے سنیں گے، دوران ہاں ہاں شاید آپ یہ بات سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ جب مریض کوئی آپ کا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حاملہ خاتون ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مریض کا یقین نہ ہو کہ اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر ہم اس کو جو ہے نا ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کیونکہ 8 سے 10 ہزار ہمارا گاڑی والا لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو حاملہ خاتون ہے اس کو ہم پہلے ہی شفٹ کر دیتے ہیں کوئی 1 مہینہ پہلے کہیں کسی رشتہ دار کے گھر، جیسے کوٹلی، راولہ کوٹ، تراٹھر اچھا یا ادھر، کہ بھئی یہاں پر پھر گزارا نہیں ہے. کتنی ہماری جو حاملہ خواتین بچیاں ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ عوام علاقہ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور یہ میں رائس صاحب یہ آپ سب کے سامنے، آزاد کشمیر کے باقی بھی ممبران اسمبلی ہیں ان کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گا، کیا ہمارے حلقے کا آپ نے بجٹ کم رکھا ہوا ہے؟ کیا جو آزاد کشمیر میں نہیں، بجٹ تو سب کو برابر ملتا ہے، نہیں ذرا نہیں، آپ میرا کے ایک وزیر سوال طاقتور وزیر ہے، ابھی بھی ذرا ہم بڑے ہر دور میں طاقتور میں وزیر یہ رہے کہوں ہیں. گا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ میرے حلقے کا بجٹ شاید انہوں نے بہت ہی کم رکھا ہوا ہے، کہ ان بیچاروں کے اپنے پروٹوکول پورے ہوتے ہیں، الیکشن کے ایکسپنسز یہ اپنے پورے کرتے ہیں. ان چیزوں کے علاوہ عوام کا جو ہے نا انہوں نے نا کوئی، آپ کسی حوالے سے کسی سیکٹر میں چلے جائیں، ایجوکیشن کی بات کریں، بیسک انفراسٹرکچر کی بات کریں، آپ پانی کے مسائل دیکھیں. پانی پہ میں آپ کو بات کروں کہ ابھی تک ہمارے حلقے کی جو خواتین ہیں وہ بیچاری سحری کے ٹائم اٹھ کے گڑا لے کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کی نمبرنگ لگتی ہے، پورے نمبر کے اچھا تحت وہ بیٹھتی ہیں. صبح بیچاری جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گڑا لے کے گھر پہنچتی ہیں. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یہ میری حلقے کی عوام ان سے پوچھے کہ بھئی باقی بھی حلقوں کو آپ کمپیئر کریں. آپ سدنوتی میں آتے ہیں تو آپ کو 50 سال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے چلے گئے، اور آج بھی حلقے میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگوں کو بجلی نہیں ہے. رائے صاحب، ایک لیجسلیٹر کا کیا کام ہے کہ وہ کھمبا اور ٹرانسفارمر پہ سیاست کرے؟ یہ لوگ ایک یہ کھمبے بنیادی حق ہے، ہاں یعنی یہ یہ جو بنیادی حق ہے، سڑک ہے، پانی ہے، بجلی، یہ تو ذرا ایک بنیادی بنیادی حق ہے انسان کا، بالکل اس کا ایسا ہی، سیاست کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. لیکن یہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایک کھمبے کے لیے اگر آپ ان کے پاس کوئی چلا جائے تو یہ 8 چکر لگاتے ہیں، اور اگر کوئی ایس ٹی او بیچارہ اپنے پاس سے دے دے تو اس کو مطل کر دیتے ہیں. یہ کہ بھئی تم نے ہماری اجازت کے بغیر کھمبا کیوں دیا، ٹرانسفارمر کیوں نہیں، یہ دیا؟ تو لوگوں اتنی سیاست ہے. پھر لوگوں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوا ہے؟ یعنی اگر اتنے عرصے میں، یعنی اس 21ویں صدی میں بھی ابھی اگر آپ کے پاس سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر لوگ کیوں خاموش ہیں؟ لوگوں نے اب تک اصل میں کیوں ایسے کیسے برداشت کیا ان کو؟ لوگوں کی طرف سے بہت مرتبہ لوگ باہر بھی نکلے ہیں، سڑکوں پر بھی آئے ہیں. یہ بیترا ٹنگی گلا روڈ اتنا بڑا ایک ایشو بنا ہے، ہائی لائٹڈ ایشو تھا. اس کو پہلے یہ دونوں آپس میں باری کے چکر میں ایک جو ہے نا آخری ٹائم پہ یہ اپوزیشن کرتے تھے. جیسے فاروق طاہر صاحب نے بیترا ٹنگی گلا روڈ نہیں بنائی تو جناب فہیم اختر بانی صاحب آگے، انہوں نے سیاست کی بیترا ٹنگی گلا روڈ پہ کہ بھئی میں آتے ہی سب سے پہلے پرائرٹی بیس پہ اس کو کروں گا. ابھی تک 10 سے 12 نوٹیفکیشن وہ اس کے لے کے آئے ہیں کہ بیترا ٹنگی گلا روڈ میں بنانے لگا ہوں جی، یہ آج نوٹیفکیشن آ گیا جی. ہر جو بدلتے ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ ان کا ایک نیا نوٹیفکیشن آ جاتا تھا، اور پھر عوام آپشن تلاش کرتی تھی کہ شاید چلے فاروق طاہر صاحب ابھی شاید ٹھیک ہو جائیں، شاید جو ہے اربانی خاندان میں سے اربانی صاحب ابھی ٹھیک ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عوام تنگ آ چکی ہے، ابھی وہ تیسرا آپشن وہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. اور میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی الیکشن میں ان دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ میں وثوق کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں. اچھا، نہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی کیا وہاں کوئی ایسا کوئی اقربا پروری کرتے ہیں، کوئی مخصوص قبیلوں کو نوازتے ہیں جو ان کے اپنے ہیں؟ یعنی کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ جو ایک مخصوص کے یعنی قبیلے ہیں جن کو ہم یعنی کسی قبیلے کو یعنی چھوٹا کرنا تو غلط بات ہے. کیا کوئی اس طرح کی کوئی یعنی بنیادی وجہ تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں کو پس منظر رکھا جاتا ہے؟ بیسکلی رائے صاحب دیکھیں، کسی بھی حلقے کی جو تمام برادریاں ہوتی ہیں وہ اس کا گلدستہ ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ساری برادریاں الیکشن ووٹ کے لیے تو سب کہتے ہیں میرا بھائی بھائی ہے، لیکن جب کام کی باری آتی ہے تو پھر اپنا ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور حقیقت میں اقربا پروری یہ اس وقت برادریوں کو بھی نہیں دیکھتے. آج تک آپ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے برادریوں پہ یہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہو
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 2-3 لوگ جو ہمارے برادریوں کے بیس پہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، انہوں نے اپنی برادریوں کو نہیں ہاں اکوموڈیٹ ان کو نہیں کیا، ہاں ٹھیک، بھائی ان کے ہیں اپنے مخصوص لوگ جن کو یعنی ایک مخصوص مافیا ایک جو مخصوص مافیا یعنی جو قابض ہے بلوچ کے، بالکل ہاں ہر ایک یونین کونسل یعنی ہر دور میں جی خواہ فاروق طاہر کو، فہیم ربانی کو، ڈیفینیٹلی ہاں ہر ایک وارڈ میں ان کا ایک مخصوص نمائندہ ہے جی، وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس کے گھر روڈ بھی ہوتی ہے، اس کے گھر پانی بھی ہوتا ہے، اس کے جو ہے گھر کے سارے لوگ انہوں نے ایڈجسٹ بھی کیے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ عام عوام کو یہ نہیں پوچھتے، یہ صرف سلیکٹڈ ایک نمائندہ رکھ لیتے ہیں جو پوری ان کی الیکشن کمپین کو چلاتا ہے، سارے معاملات کو دیکھتا ہے، عوامی مسائل پہ یا ایک مفاد جہاں پر ایک کلی مفاد ہو سارے لوگوں کا، اس پہ یہ کبھی بھی توجہ نہیں دیتے، یہ صرف ایک ہی بندے کو فائدہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کی رسائی ہم تک ہے اور یہ عوام کو آخر میں جو ہے نا چورن بیچ کے سارے معاملات کو ہمارے تک لے کے آئے گا۔ اچھا ہمارے باسط شریف سے ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ کیا منشور لے کے آئے رہے ہو؟ ذرا نوجوان دیکھ رہے ہیں آپ کے حلقے کے لوگ سارے، یعنی دنیا بھر میں جہاں جہاں حلقہ بلوچ سے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو آپ کیا منشور لے کے آئے ہیں سیاست میں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ آغاز کہاں سے کریں گے؟ اگر لوگ آپ کو مدد کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس بیسیکلی کیا نظر میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور وہ ایک بہترین بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ میں اپنے نوجوانوں کو امپاور کروں۔ ہمارے جو بیسیکلی جو نوجوان ہیں وہ پڑھ لکھ کے گریجویٹ ہوتے ہیں، ہائر ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، یا وہ بیچارے تپتی ریت میں دبئی میں جا کے اپنی جوانی کو بالکل ستیہ ناش کر دیتے ہیں، یا پھر وہ بیچارے کسی بالکل درجہ چارم کی یا پھر 7ویں 8ویں اسکیل میں ایک گریجویٹ آدمی اپنی پوری لائف کو برباد کر دے، کوئی ویژن نہیں ہوتا ان کے پاس، حالانکہ ایک بڑی یہ سوچ دے سکتے ہیں۔ ہمارے حلقے میں ایک بہترین طریقے کے ساتھ ہم ٹورزم کو فروغ کر سکتے ہیں۔ الدو کے ہمارے یہ جو کرنٹ منسٹر ہیں ان کے پاس ٹورزم کی وزارت تھی، ہاں وزارت بٹ رہی ہے۔ ہمارے 4 بیاڑ فیسٹیول تھا اور اس کو انہوں نے خراب کیا۔ ان عوامی لوگوں نے جو وہاں کے ایک بیسکلی لوگ تھے انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس فیسٹیول کو مینیج کیا ہوا تھا، اور ہمارے اس منسٹر صاحب کی نالائکی نے اس پورے جان بوجھ کر اس پروگرام نے کو اس کو بالکل سپوٹاس تہس نہس کیا، کر دیا، سپوٹاس کیا اور سر۔ پھر اس کے بعد بالکل وہ بیچاروں کی جو امیدیں تھیں وابستہ تھیں نوجوانوں کی، وہ اتنے ڈسارڈ ہو گئے ہیں، اتنا ان کو ڈسکریج کر دیا گیا ہے کہ ابھی آپ ان کو کہیں کہ بھئی ہم نے کوئی ٹورزم کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بالکل کہتے ہیں بھئی ابھی ہم نے کوئی تو کیا اس کا واقعہ جو یعنی 4.5 بیاڑ ہوا تھا، تو اس کا کوئی انکوائری ہوئی تھی، کوئی تحقیقات؟ جو لوگ سرعام مطلب فہیم ربانی کے لوگ جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی، کیا کوئی بندہ گرفتار اور کوئی تحقیقات ہوئی، بندے کو پکڑے گئے تھے بیچ میں؟ اصل میں ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کیونکہ منسٹر صاحب خود آپ کو پتہ ہے حکومت میں ہیں اور وہ اپنے خلاف تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ تھانہ کچہری میں جب سارے ان کے اپنے لوگ ہوں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر حوالے سے اپنی پروٹیکشن لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بیسیکلی عوام ابھی سمجھ چکی ہے، یعنی ابھی بھی وہاں بلوچ میں یعنی تھانہ کچہریوں کی سیاست ہے، دباتے ہیں لوگوں کو؟ اچھا ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ تھانہ کچہری کی سیاست ہے، ہر ایک جگہ پہ ان کا اپنا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو کوئی یہ کرتے ہی بس سیاست، میں سمجھتا ہوں تھانہ کچہری کی سیاست ہے، تبادلے کی سیاست ہے۔ ہمارا جو ٹیچر طبقہ ہے راجہ صاحب، ٹیچر طبقے کو ان لوگوں نے تبادلوں کی بنیاد پہ اتنا زد و کوب کیا ہوا ہے کہ ان بیچاروں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، کہ بھئی اگر وہ ہمیں ووٹ نہیں دے گا تو ایک یونین کونسل سے اٹھا کے وہ 8ویں یونین کونسل میں اس کا تبادلہ یعنی انتقامی کارروائیوں کے کاروائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمارا جو منشور ہے نوجوانوں کو امپاور کرنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو آپ یہ نہیں کریں گے جو یہ کریں، یہ نہیں کریں گے، یعنی یہ ٹیچروں کو ملازمین کے خلاف انتقامی سیاست ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم اگر کریں گے بھی تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹیچر کو، ہمارا جو کوئی ملازم ہے اس کو ہم ایک بہترین شیلٹر دیں گے تاکہ وہ صحیح معنوں میں معاشی طور پہ بھی ایک بہترین ہو کے، ایک مینٹلی طور پہ بھی بہترین ہو کے عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکے۔ ابھی آپ کسی کو مینٹلی طور پہ بھی اتنا پریشرائز کر دیں، معاشی طور پہ بھی اس کو اتنا پریشرائز کر دیں تو وہ عوام کی خدمت خاک کرے گا، وہ تو یہی سوچتا رہے گا کہ بھئی میں ایک یونین کونسل سے 8ویں یونین کونسل میں جا رہا ہوں تو میرا فیول کیسے پورا ہوگا؟ نہیں وہ پھر کیوں پڑھائے گا؟ وہ تو بچوں پہ پھر انتقام لے گا، وہ ٹیچر بھی بچوں سے انتقام لے گا، ڈیفینیٹلی وہ ایسا انتقام وہ پورے معاشرے سے انتقام لے گا۔ بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو جو پہلی بات تھی، ہم نے نوجوانوں کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ امپاور کرنا ہے، دوسرا ہماری خواتین، ان کا ایک بڑا ووٹ ہے اور ہماری خواتین کو حلقے میں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے کوئی حقوق کے اوپر کسی نے بات نہیں کی ہے جی۔ آج تک ہماری خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے
اور دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے جیز فنڈ کے حوالے سے ہوتا ہے، ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، یتیم جو بچیاں ہیں، ان کی شادی کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزوں میں جہاں تک کام کر سکتے تھے ہم نے اپنے اپنی پلیٹ NGO فارم کے ذریعے سے سے کیا۔ NGO کے ذریعے سے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہو کے ہم اتنا طریقے کے ساتھ مینیج نہیں کر سکتے جب تک ہم حکومتی سطح پہ نہ جائیں یا ایک اچھی پالیسی ان کے لیے نہ بنائیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ایجوکیشن میں جاتی ہیں تو ان کو ہم صحیح طریقے کے ساتھ اکوموڈیٹ کریں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، اور ایجوکیشن کو اپنی عملی زندگی میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ ابھی ہماری جو خواتین ہیں وہ ایجوکیشن تو حاصل کر لیتی ہیں لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن آگے آپشن کو نہیں، کیا کریں گے، پڑھ کے کیا کریں گے؟ کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں، تو اس یعنی کو ہم سوائے انشاءاللہ- ٹیچر کے وہ پڑھ کے کہاں آسانی نہیں ہے ابھی تو جی ذرا بالکل ایسا ہی کتنے ہے۔ لوگ کھپت تو کھپت اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد بیسک انفراسٹرکچر آتا ہے، انشاءاللہ ہم پرائرٹی بیس پہ روڈز کو لے کے چلیں گے۔ بیسکلی رائے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے 3 ڈسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ کی روڈز ہیں سب سے پہلے آپ ان کے اوپر جائیں، دین انٹر ڈسٹرکٹ جو پالیسی ہے آپ کے جو ڈسٹرکٹ تک جانے والی روڈز ہیں، مین جو روڈز ہیں آپ ان کو سب سے پہلے پختہ کریں، پھر اس کے بعد جو آپ کی جو گاؤں چھوٹے کی موٹے ولیج کی گاؤں کچی ہیں، سڑکیں، شہر چھوٹی ہیں، چھوٹی سڑکیں، سکولز ہیں، لوکل ان گورنمنٹ تک سے۔ آپ لے کے جائیں، اور اس کے بعد جو لاسٹ آپشن بنتا ہے کہ آپ جو لوگوں کے گھروں تک پرسنلی روڈز دیں۔ یہ کام ہی الٹا کرتے ہیں، یہ شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں سے روڈ جو ہے جی آپ کو دے دیتے ہیں جی 1 کلومیٹر جناب رائے صاحب آپ ہمارے سپورٹر آدھا ہیں، کلومیٹر آدھا دیتے ہیں۔ کلومیٹر آپ کو دیتے ہیں، ان میں ٹھیکیدار بھی آدھے جناب پیسے منسٹر کھا صاحب جاتے کا ہوگا، 70% وہ کھائیں گے، 30% لگائیں گے، آپ مجھے بتائیں خاک وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی؟ ابھی تک میرے یعنی ہلکے تعمیر و ترقی کو بھی سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال بالکل کیا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر ایک منسٹر نے اپنا ٹھیکیدار رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا ان کا ذاتی ٹھیکیدار ہے جو ان کا الیکشن چلا رہا ہے، جو ان کے جلسے چلا رہا ہے، جو ان کے کچن چلا رہا ہے، سارے معاملات کو لے کے چلا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پھر وہ عوام کی خدمت ہوگی؟ یہ بائی پروفیشن آتے ہیں پالیٹکس میں کہ بھئی ہم نے تو یعنی کاروبار بنا دیا، کاروبار بنا دیا۔ یعنی سیاست کا ایز اے کاروبار کے طور پہ استعمال۔ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں میں ان سے اس پلیٹ فارم کے تھرو گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر لوگ نکلیں، نوجوان آپ لوگ باہر نکلیں تو انشاءاللہ ہم ان کے جو ایک اصل جو عامل کے سامنے آئینہ رکھیں گے کہ بھئی عوام کی عدالت ہے، ابھی آپ عوام کے آگے سرنڈر کر لیں، ابھی عوام آپ سے پوچھے گی، یہ عوام آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ آپ سے پورا جو سیاسی استقصال آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ عوام ابھی ان کے گریبان تک جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ ہمارے یہ جو 50 سال تک انہوں نے روڈز نہیں بنائی، جو ہمارے بچوں کا مستقبل ضائع ہوا ہے، جنہوں نے ایجوکیشن نہیں حاصل کی، ان کا کیا قصور تھا؟ ہماری جو خواتین حاملہ ہو کے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کا کیا قصور تھا؟ ہمارے جو بے روزگار وہ جو نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی جو ہے وہ ضائع کی، وہ ایک پریشیس ٹائم اپنی لائف عرب کا صحرا میں جا کر عرب ضائع صحرا میں ایک مزدوری کی۔ پریشیس ٹائم کو وہاں پہ اپنا وہ بالکل تہس نہس کیا، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کے بوڑھے والدین بھی نہیں ہوتے۔ اچھا ملک باسط شریف سے یہ بتائیں کیا کہ یہ سوچ ہے وہ نوجوان یعنی اس پر لوگ غور کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ذرا، یعنی لوگ ہی ان کو جو ووٹ دے کر تو ذرا اسمبلی پر مت جو پہنچاتے ہیں پھر جا کر ان کا استحصال بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ معاملہ ابھی سوشل میڈیا پہ یا جو یعنی ابھی یہ معاملہ زیر بحث ہے، لوگ یعنی اب جان چکے ہیں کہ اب آسانی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی میں نے جب سٹیپ لیا تو مجھے بڑا حوصلہ ملا اور ماشاءاللہ میرے نوجوانوں نے خصوصاً بالخصوص مجھے کالز کی، مجھے آ کے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر آگے نکلتے ہیں ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، اور حقیقت بات ہے رائے صاحب میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، میری جو پاور ہے میرے نوجوان ہیں، میرے حلقے کی عوام ہے، میرے حلقے کے یہ لوگ ہیں، جب یہ متحد ہو کے باہر نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ مل کے اپنے اس حلقے کو، اور میں یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو رائے صاحب یہ چیز ایک نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ ود ان 10 ایئرس میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں انشاءاللہ اسمبلی میں جانے کے بعد آپ حلقہ بلوچ کو ماڈل حلقہ سمجھیں گے انشاءاللہ، یعنی آپ اس کو 10 سال میں اس کو 10 سال میں انشاءاللہ میں اس کو پورے آزاد کشمیر میں ایسا ماڈل حلقہ بناؤں گا کہ آپ انشاءاللہ دنیا سے لوگ آ کے مثال دیں گے کہ یہ ماڈل حلقہ ہے، اور اس میں آپ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہے، میں اپنے نوجوانوں کو خصوصاً بالخصوص آئی ٹی کی طرف لے کے آؤں گا انشاءاللہ، ایک بڑا روزگار ہے وہاں پہ، اور عصر حاضر میں اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس طرف ہم اپنی یوتھ کو لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ وہ اپنے ایک بہترین ماحول میں رہ کے، الحمدللہ ہمارا جو حلقہ بلوچ ہے اس کا جو کلائمیٹ ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ اللہ پاک نے ایک جنت صحیح معنوں میں ہمیں وہاں پہ رکھا ہوا ہے،
ایک بہترین وہ موسم کو بھی انجوائے کریں گے, اپنے والدین کے ساتھ بھی رہیں گے, اور وہیں پہ اپنا انشاءاللہ روزگار بھی ان کو ملے گا. میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں. اچھا ابھی آتے ہیں یہ باسط صاحب کے ذرا آپ تو الیکشن میں جا رہے ہیں, اللہ یہ تو عوام اس کا فیصلہ کریں گے کہ یعنی کتنے لوگ آپ. ابھی آتے ہیں کہ جو ذرا الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, تمام جماعتیں, آپ کی جو پارٹی, آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, مسلم نون تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے, اور مسلم نون کے وفاقی وزراء تو سریعام جا کر یعنی جلسوں میں اعلان کرے. رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسوں ان کی مرکزی جو ان کے اجلاس میں, اعلیٰ سطحی اجلاس میں اعلان کیا گیا جو مہاجرین کی 12 میں سے 11 سیٹیں ہم لیں گے. تو جب یہ پھر آپ کیسے, پھر آپ کی حکومت کیسے بنے گی, اور یہ تو نون لیگ کو حکومت بنانے جا رہی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, دعوے تو ہر ایک بندہ کرتا ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سینئر وزیر بھی رہے ہیں, سینئر قانون دان بھی ہیں, اور سینئر ایک رہنما بھی ہیں ایک پارٹی کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جس طرح سے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سفارتکاری جس طرح سے کی, اور بہترین سفارتکاری میں انہوں نے کشمیر کے ایشو کو دنیا تک پہنچایا. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب جہاں پر پھر وہ اس کی ایک خلاف ورزی کریں گے جو ایک پاکستان نظریہ, ایک سوچ دنیا تک لے کے جا رہا ہے کہ ہم کشمیر کو فری کرنا چاہ رہے ہیں, عوام کی حق رائے دہی کے ساتھ تائید کرتے ہیں, اور ادھر یہ ایسی بات کرتے ہیں جی کہ ہم جو امپلیمنٹیشن کریں گے. آپ میں اور مودی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے. اگر انہوں نے دھاندلی کری ہے, اگر جی بالکل, 12 میں سے 11 سیٹیں لینی ہیں, آپ تو پھر اگر پہلے سے سلیکٹڈ ہیں, ہاں تو پھر انتخابات کیا کافی, پھر الیکشن کی ضرورت پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. آپ سیدھا سے کہہ لیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہ ہماری ٹوٹل سیٹیں, پی ایم بھی ہمارا ہے, سارے معاملات ہیں ٹوٹل, ایک آپ جو ہے نا ایک مودی والا بیانیہ لے کے آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کو سیاست کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے جب تک آپ عوام کے حق تک یہ چیز نہیں چھوڑیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک یعنی عوام کے رائے کے احترام کیا جائے. عوام جس کو منتخب کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کرو, نون لیگ کرو, آپ یعنی اس کو جو قبل از کیوں اس طرح بیان دیا جا رہا ہے؟ اب یہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم بھی یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا سیٹس لیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی تائید اپنا منشور لے کے جائیں گے, عوام منشور لے کے جائیں گے, ایشوز کی سیاست ہمارا کریں گے. عوام دوست منشور ہے, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ منشور جو ہے وہ ہماری عوام جو ہے اس کو پسند کرے گی, کیونکہ وہ ہے ہی عوام دوست. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام یہ ڈکٹیٹرشپ جو رانا ثناء اللہ صاحب لے کے آ رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کرے گی, اور پاکستان پیپلز یعنی پارٹی دھاندلی آپ نہیں کر رہے ہیں, یعنی اگر یہ کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی آپ لوگ نہیں, حلقوں کا پیرا دیں گے, آپ بالکل حلقوں کا پیرا دیں گے. اور آج کا جو ہمارا ایک نوجوان ہے وہ شعوری طور پہ اتنا آگے ہیں کہ وہ کبھی بھی انشاءاللہ دھاندلی کی طرف کسی بھی پارٹی کو نہیں جانے دے گا, عوام کی رائے کو صحیح معنوں میں آگے تک لے کے جائے گا انشاءاللہ. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ جیسے آپ نے یعنی ذکر کیا بلاول بھٹو, ہم آتے ہیں ابھی ذرا آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نوجوان ہیں, آپ ذرا آپ کا مطالعہ بھی ہے, اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو یعنی جو پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے, اور بلاول بھٹو اور بالخصوص یہ جو یعنی انڈیا کی جارحیت کے بعد یعنی جس طرح سے بلاول بھٹو نے سفارتکاری کی ہے, اور یہ پاکستان کی امیج کو جا کر دنیا میں یعنی جو پیش کیا ہے اور بھرپور سفارتی مہم چلائی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بلاول بھٹو؟ بیسکلی رائے صاححب, ایک تو ہماری پاک فوج نے جو کردار ادا کیا وہ قابل ستائش ہے, اور آپریشن بنیان مرصوص میں انہوں نے جو مودی کو ایک اس کے جو ارادے تھے اس کو جو ایک عبرتناک انہوں نے بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگی لحاظ سے جو آپ ایک عوامی سطح پہ جائیں, اور دوسری طرف ایک سفارتکاری والا سطح ہے, اور ایک جو فوجی معاملات ہیں ان میں ہماری پاک فوج کا ایک کردار بہترین رہا ہے. اور جو میں سفارتی جنگ جو جیتی ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا ایک مضبوط بیانیہ پوری دنیا تک وہ لے کے گئے, اور دنیا نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک فوجی جنگ بھی جیتی ہے اور سفارتی جنگ بھی جیتی ہے, دونوں محاذ پہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھرتے ہوئے جو ایک ایمرجنگ لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ابھی وہ پاکستان میں آ کے اپنی ان خوبیوں کو صحیح معنوں میں انشاءاللہ وہ لے کے آئیں گے. اور ہمیں یہ امید واثق ہے کہ وہ اگر پی ایم پاکستان بنتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ اس ملک پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو کے اس ویژن کے مطابق چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے باسط صاحب, ابھی ہم آتے ہیں واپس آزاد کشمیر کی طرف کہ یعنی بالخصوص موجودہ جو حکومت انور اللہ کی جو 2 سال ہیں اس کی کارکردگی یعنی وزیر اعظم کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کہیں کہ بالخصوص جو عوامی ایکشن کمیٹیاں بنی اور آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام تھا مفلوج ہو گیا, سیاسی جماعتیں
یعنی ان کو غیر متعلق کر دیا گیا، اس کو یعنی افرتفری کا عالم آ گیا، وہاں پاکستان مخالف یعنی ان نظریات کو ابھار ملا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکشن، ایک تو ہم پہلے ایکشن کمیٹی کو یعنی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکشن کمیٹیوں کے حوالے سے آپ کا کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے آپ کی کہ یہ جو ایشوز یعنی لے کر لوگ نکلے باہر، اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ اصل میں سمجھتا ہوں رائے صاحب کی ایکشن کمیٹی میں خود اب جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو ہم نے طلبہ ایکشن کمیٹی بنائی تھی، تو ہم اس کے حوالے سے اپنے معاملات کو حل کرتے تھے. یعنی مسائل اس میں- اجاگر کرنے جی، کے لیے اس میں بلا تخصیص لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اس میں این ایس ایف کے لوگ ہوتے تھے، پی ایس ایف کے لوگ ہوتے تھے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جوائنٹ جماعت اسلامی کے سارے لوگ اس میں ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے، انوار اللہ حکومت نے خود اس چیز کو خراب کیا. ایک ایکشن کمیٹی جو عوام کے حقوق کی بات کر رہی تھی، اس کو ایک جو ہے وہ یعنی دوسرے اصل حقوق کی بات کریں، مسائل تھے نہیں حل ہو رہے تھے تو کیا کرتے وہ؟ ٹھیک ہے. اصل جو مسائل تھے اگر حل نہیں ہو رہے تو آپ واضح ان کو پیغام دیتے. اور جیسے بلوچ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ لوگ فریاد کر رہے ہیں، بالکل نہ آپ کو سڑکیں دے رہے ہیں، نہ آپ کو پانی دے رہے ہیں، تو پھر صاحب بلوچ کے لوگ کیا کریں؟ سڑکیں ہی ہیں، اس کے بعد احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور احتجاج تو عوام کا حق ہے، آپ کو اس کو کرنے دینا چاہیے. ہر حوالے سے جو بھی باہر آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور خصوصاً بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا واقعہ سانحہ چار بیاڑ ہے، اس کے بعد اس چیز کو ایک بہت زیادہ پرووک کیا گیا. اور یہ سب سے زیادہ اگر میں اس میں نااہلی سمجھوں گا اور افہام و تفہیم سے اگر بات نہیں کی تو ہمارے جو موجودہ منسٹر ہیں فہیم اختر بانی صاحب، ان کی وجہ سے ایکشن کمیٹی کو بوسٹ اپ ملا. بوسٹ اپ کیا، وہ جو ایک رائٹ رویے کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے وہ ایک ہاں. یہ چیزیں ساری چینج ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی میں بہت سارے لوگ تھے. یہ صرف میں نہیں سمجھتا کہ صرف کشمیر کے جو ہے نا وہ ایک نظریاتی لوگ تھے یا پھر پاکستان کے مخالف لوگ تھے، اس میں سارے لوگ شامل تھے. لیکن فہیم اختر بانی صاحب کے رویے کی وجہ سے میرے حلقے میں بہت سارے لوگوں کو ایک ایسا غلط اثر دیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے مخالف. حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، یہ لوگوں کا ایشو سے تعلق تھا، ایشو سے مثال سے تھا، ان کا کوئی سوال یعنی یہ تو حکومت جان پوچھ کر ان کا نتھے کیا، کوئی اینٹی پاکستان آ گیا، کوئی فلاں آ گیا، اس طرح کے لوگ آ گئے. جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو انہوں نے ہیلے بانے کی کوشش کر کے اس کو جو ہے نا اس طرف لے کے کہ بھئی یہ پاکستان کے خلاف ہیں، بھئی یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقوق کی بات کر رہے تھے. اور اچھا دوبارہ آتے ہیں یعنی ملک صاحب کے ہم حلقہ بلوچ پہ آتے ہیں، کیونکہ ذرا آپ الیکشن پہ جا رہے ہیں اور آپ نے یعنی عوام کی عدالت میں جانا ہے. ہم واپس آتے ہیں جو حلقہ بلوچ ہے کہ حلقہ بلوچ میں جو موجودہ صورتحال ہے کہ وہاں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم نون ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یعنی ابھی تو وہ تو تقسیم ہوئی ہے. تو یہ جو یعنی فہیم ربانی کی جو جماعت تھی پی ٹی آئی، اس کا اور یہ کدھر جائیں گے؟ ابھی جو موصوف جو آپ کے وزیر ہیں جن کو عوام کے لوگوں نے، ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس جماعت میں نومی جماعت میں جائیں گے کہ یہ آپ کی جو پیپلز پارٹی میں تو نہیں آدب کہیں گے آ کر؟ اصل میں آپ سے یہ بات ضرور رکھوں گا اور حلقہ بلوچ کی عوام اس کو بہتر سمجھتی ہے کہ جو وفاداریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے خاندان کے ساتھ کی، میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر میں یعنی بار بار اعتماد پیپلز پارٹی نے بار بار اعتبار کیا اس کو، اور بار بار اس کو عزت دی، ان کو بار بار ان کو ٹکٹ دیا، اسمبلی پہنچائی ان کو ڈیفینیٹلی، اور بار بار انہوں نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. اور پھر میں اس لیے حیران ہوتا ہوں کہ آپ اگر ایک خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں تھا، یہ جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا ایک نظریے کو دیکھ کے، خان صاحب کے نظریے کو دیکھ کے، وہ جو ایک ہوا چل رہی تھی، وہ سارے معاملات تھے، اس کے اوپر ووٹ دیا تھا. اور پھر وہ ووٹ لینے کے بعد آپ جب دیکھیں کہ جب ان کی اپنی مفاد کی بات آئی تو انہوں نے اس چیز کو قربان کر لیا. اگر یہ اسی میں رہتے تو پھر بھی ہم کہتے جی کہ چلے ٹھیک ہے، مجبوری تھی، یہ معاملات مشکل ہے، پارٹیوں پہ لوگوں پہ سیاست میں آزمائش تو آتی رہتی ہے. جی یہ بار بار بدلنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں تو پھر یہ خزاں اور بار کو نہیں دیکھا جاتا، پھر یہ دھوپ اور چھاؤں کو نہیں دیکھا جاتا. ان ساری چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور پارٹی اس چیز کو بہتر سمجھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسا جو ایک وین ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ بار بار دھوکہ دینے والوں کو، بٹوزم کو بار بار اس کو دھوکہ دینے والوں کو، وہ بہتر اس کا سدباب کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یعنی فیصلہ ذرا اسے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کر رہا ہے. بالکل. لیکن عوام اگر کوئی اس طرح عوام ان کو پہچان چکی ہے، یعنی عوام ابھی تو عوام پہچان چکی ہے. بھائی آپ دیکھیے گا، میں تو کہتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، آپ ریئیکشن دیکھیے گا عوام کیا کر رہی ہے. بھائی حلقے کی عوام باہر نکل آ جائے گی، پوری حلقہ بلوچ کی، وہ تو
नौजवान जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं जब कि पार्टी भाई पे मुश्किल आ जाए हाँ, 10 जने आप, और जब बिल्कुल। दोबारा आए तो फिर आ जाए आप। डेफिनेटली नौजवान तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ये अल्लाह करके किसी तरह वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं। तो ये तो उनको, बस मैं कुछ कहता नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा कि आवाम जो इनका हाल बनाएगी। अच्छा, अभी आते हैं कि जो आप एलके पे आते हैं कि जो हल्का बलोच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी क्या पोजीशन है और आपके आने से पार्टी को क्या फ़र्क है? आपकी पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या पॉलिसी, यानी आप क्या मतलब पॉलिसी लेके जाएंगे कि हल्का बलोच में पीपल्स पार्टी बड़ी कुव्वत बने और उसी में फिर आप जाकर इलेक्शन जीतेंगे? बेसिकली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हर जगह पे इसलिए हुई है कि उनका एक तंजीमी ढांचा है। उन्होंने जहाँ पर भी एक स्टूडेंट्स का रसाई भी है, लीडरशिप रसाई भी है, कारकुन का एक आम से आम से कारकुन को इज्जत दी जाती है पार्टी आम कारकुन को इज्जत दी जाती है, और आम से आम जो कारकुन है वो इजी टू अप्रोच है, वो अपनी लीडरशिप के साथ जो है ना वो अपने तल्लुकात मरासम सारी चीज़ों को, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकता है। मैं समझता हूँ कि हमें जो इससे पहले जो हमारे जनाब मौसूफ थे जो साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो अपनी पूरी तंजीमी ढांचा जो उन्होंने बनाया हुआ था सिर्फ अपनी फैमिली में से लोग बनाए हुए थे जो उनके ख़ास लोग थे, और फिर उनको जब वो पार्टी छोड़ के गए साथ ले जाते हैं पूरा साथ जेज की तरह, जैसे आप जेज के साथ जो है ना वो उन्होंने पूरी वसूली की है सारी चीज़ों को। जैसे किराए में रहने वाला जो एक बंदा होता है किराए के घर में, तो पूरे फर्नीचर समेत लास्ट में सोचता है कि भाई ये अगर ताला लगा हुआ है इसको भी मैं साथ लेके चलूं। नहीं, आजकल सोशल मीडिया के जब वो को जब व्यापारी जब भैंस बेचता कट्टे को साथ में दे देता है बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने कहा। अच्छा, अभी आते हैं कि मैं वो बात मुकम्मल कर लूँ, हम जो करेंगे इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि हमारे 32 कबाइलें वहाँ पर मेरे हल्के में, यानी पुलिस स्टेशन की बुनियाद पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे आप? पुलिस स्टेशन की बुनियाद पे, कबीलों की बुनियाद पे, हर एक कबीले को पार्टी में हम नुमाइंदगी देंगे ताकि वो सही मानों में उसको एहसास हो कि हम किसी पार्टी के साथ, यानी आपने उसको फैमिली बनाना है, भुट्टो फैमिली में जोड़ना है। में वो सारे लोग, सारे गुलदस्ते को मैं साथ लेके आऊँगा। वार्ड वाइज सतह पे, स्टेशन सतह पे हम कमेटीज़ बनाएंगे और इंशाल्लाह पार्टी को हम सही तरीके से मजबूत करेंगे। अच्छा, ये अभी आते हैं कि जो दूसरे आपके उम्मीदवार हैं मोहतरम फारूक तार साहब, ज़रा वो 3 इलेक्शन जीते हैं हल्के से नून लीग है। ज़रा अभी तो नून लीग के बारे में क्या कहें कि वहाँ हल्का बलोच में नून लीग क्या करे? ये भी तो ज़रा इस्लामाबाद से आगे ये तो ऐलान करें कि हम इलेक्शन जीते, पहले से यार इलेक्शन हुए करेंगे हम तो इलेक्शन जीत गए। वो तो वजारत उज़्मा है कि आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे झंडियाँ लगाएंगे, कैसे ओहदे लेंगे। अच्छा, जब नून लीग की हुकूमत आती है हमारे हल्के में तो उसमें आम बयानिया होता है कि ये तबादला हुकूमत आ गई है। अच्छा, ये भी करते हैं मौसूफ? अच्छा, ये मौसूफ जो हमारे हैं फारूक अहमद ताहिर साहब, ये सिर्फ इनकी ग्रिप होती है टीचरों पे। अच्छा, और ये यानी इनकी सियासत भी तबादलों के गिर्द सिर्फ तबादलों के गिर्द होती है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आवाम का एक वो टर्मिनोलॉजी बन जाती है कि जी तबादला हुकूमत आ गई है, फिर वो बेचारे टीचर होते हैं वो अपने आप को किसी तरह छुपाते हैं, इनसे बचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह हम अपने फ़र्ज़ को पूरा करें। हमारे जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं, वो फिर इनसे बचते छुपते हैं कि भाई किसी तरह इनसे हमारी जान छूट जाए। वो अपनी जो फ़र्ज़ शनासी है उसको सही मानों में वो बेचारे नहीं कर सकते। तो इन्होंने नून लीग की क्या पोजीशन है, यानी यहाँ इनकी यहाँ वहाँ यानी ग्राउंड पे नून लीग की क्या, बलोच में नून लीग कहाँ खड़ी? मैं समझता हूँ कि 2021 के बाद एक यकसर तब्दीली आई। अच्छा, आवाम ने यानी डिजिटल गिरा, यानी ये जो शऊर आया है, एक्शन कमेटी बीच में आ गई है, लोगों को शऊर इशू से आगाही हो गई है, लोगों को एक बड़ा शऊर दिया। उनका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि हर एक आम आदमी ने ये समझा है कि मेरा ये हक है, मेरा हक है, मुझे ये लेना के लिए बाहर निकलना चाहिए। उनका ये एक पॉजिटिव पहलू था। और हकीकत बात है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि भाई हमने तो ज़िंदगी ज़ाया की है। इससे पहले जो आमिर के साथ चल रहे थे, हमारे जो बुजुर्ग चल रहे थे, वो तो बेचारे एक उम्मीदें लगा के चल रहे थे। और अभी तक आप इस बजट में देखें, मैं रिसेंटली बात करूंगा कि लास्ट टाइम हमारी पोस्टें आई हैं, पोस्टें आती हैं जी हमारी इस महकमा जो है बहुत सारे जंगलात में आई, सेहत में आई, बरकियात में आई, बरकियात में आई। तो में उसमें ये हुआ कि ये मौसूफ ने जी, एक मौसूफ ने पोस्टें लेके कम से कम 800 उम्मीदवारों की एप्लीकेशन ली, दूसरे मौसूफ ने मिली भगत के साथ उस पर कर लिया स्टे। ठीक है, वो जो आवाम का हक था उसको इन दोनों ने, एक ने उम्मीद की बुनियाद पे, एक ने स्टे की बुनियाद पे आवाम के साथ सियासत की। और ये जो हक था उन पोस्टों में आने वाले उन लोगों का, हमारे इदारों को ज़रूरत है कि वहाँ पर लोग नहीं हैं,
वहाँ पर वैकेंसीज़ की कमी है, उस चीज़ को इन्होंने पूरा नहीं किया, उसको मद्देनज़र नहीं रखा, आवाम के मसाइल को नहीं देखा, इन्होंने अब वहाँ पर भी ज़ाती अपनी मफाद, सियासत की। यानी ज़ाती हाँ, मफाद को ज़ाती तरजीह दी, मफाद सियासत को तरजीह दी। अभी 800 में से टोटल पोस्टें हैं जी 8, हर एक को इन्होंने जो है ना वो बिल्कुल मुतमईन किया हुआ है जी कि ये पोस्ट तो आपकी ही थी जी, इन्होंने स्टे करवा लिया है। स्टे वाले कहते हैं जी कि भाई ये देखें जी, ये तो अपने लोगों को लगवा रहे थे जी, हम ये कर रहे थे, ये दोनों कर रहे हैं ड्रामाबाजी। यानी ये जो पटवारियों की तरफ भी सियासत है, ये वाला, ये लोग पहचान गए सारा ये अभी पहचान गए। और मैं इसमें अच्छा, आखिर में हकीकत- क्योंकि जनाब, हमारा वक्त अब खत्म होने का है, तो क्या पैगाम देंगे हल्का जो बलोच के आखिर अवाम में है, मैं जो कारखाने, क्या पैगाम देना चाहिए लोग नौजवानों के लिए, जी बिल्कुल, खवातीन के लिए, हल्का बलोच के लोगों के लिए, यानी माजी के तजर्बात को लेते हुए आपका क्या पैगाम है? मैं आवाम हल्का बलूच से ये गुजारिश करूँगा सामने कि हमने मिल के इस जो एक विजन हम लेके चल रहे हैं, हमने मिल के इंशाल्लाह काविश करनी है कि हम इस हल्के को बेहतर करें। और खुसूसन बिलखुसूस अपने जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दस्तों बाजू बने, हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमारी दस्तों बाजू बने, और हम सही मानों में हमारा जो एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ख़ास करके जो एक रोज़गार है, इसके ऊपर हम बैठ के एक प्लानिंग करें। ये ना हो कि मैं अपने तौर पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ, मैं आपकी तायद के साथ एक मंशूर बनाऊँ जो अवामी मंशूर हो, जिसको आवाम एक्सेप्ट करे, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया। यानी रिवायती सियासत से आप कह रहे हैं हम निकलें और फिर मसाइल से हल है। बिल्कुल, एक किताबी मंशूर से बाहर यानी निकल के- बरादरियों की सियासत से बाहर निकलेंगे और बिल्कुल, फिर मसाइल आवामी हल होंगे। मंशूर लेके आए, बरादरियों से हट के बिला तखसीस हम इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे, एक आवाम की सही मानों में तायद लेके हम इंशाल्लाह, मैं अपने नौजवानों को ये वसूख के साथ कहता हूँ कि आने वाला वक्त आपका वक्त है, और इंशाल्लाह ये जो इससे पहले जो सियासी मदारी थे, इनसे इंशाल्लाह हम आपकी जान छुड़ाएंगे, और हर प्लेटफार्म से होके इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। और ये मैं ये आपको एतमाद दिलाता हूँ और ये वसूख के साथ कहता हूँ कि इसके बाद इंशाल्लाह विद इन 10 ईयर्स, जो मैंने एक राय साहब से पहले भी डिस्कस किया था, आप इस हल्के को मॉडल हल्का समझेंगे, और इसमें मुझे आपकी तायद चाहिए। हमने मिलकर इंशाल्लाह इस हल्के को मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया मलक बासत शरीफ साहब। नादरीन, ये थे मलक बासत शरीफ साहब, आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का हल्का 21 बलोच, और हमने कोशिश की इनके साथ, और यानी मुझे ये जान कर बड़ी हैरत हुई कि जो इस 21वीं सदी में जो हल्का बलोच है, वहाँ लोगों के लिए लोगों को यानी पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास सड़कें नहीं हैं, लोगों के पास जो तालीमी अदारे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है, जो सेहत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो डिस्पेंसरी है, RHC है, तहसील हेडकोट अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। तो हम मलक बासत शरीफ साहब को दोबारा बुलाएंगे, और मैं आज़ाद कश्मीर जो भर के जो नौजवान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो यानी इसको मतलब जो टिकट तकसीम करते हुए ऐसे नौजवानों को जो मौका फराहम करे, ताकि ये जो यानी जो नई जो ईरा है, डिजिटल ईरा है, इसमें ताकि नौजवान जो अपनी जन असलियत का जो मुजाहरा करें। हम इनको दोबारा ही प्रोग्राम में हम इनको जो मदऊ किया करेंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।